اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن گناہ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، مگر الحمدللہ گناہ کا علاج اسلام کے پاس موجود ہے، گناہ کا علاج مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود ہے، گناہ کا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اب گناہ کا علاج کیا ہے، یہی آج کی محفل کا اصل و عنوان ہے، اور تھوڑی دیر میں بات میں اپنی مکمل کر لوں گا، کیونکہ سردی ماشاءاللہ بڑی شاندار اور خوبصورت ہے، اور اتنی سردی میں آپ کو دیر تک بٹھا کے نہیں رکھوں گا، لیکن تھوڑی دیر میں بات مکمل ہوتی ہے۔ اب گناہ کا علاج کیا ہے؟ جو چاہتا ہے گناہ سے بچنا اس کو ایک ہی کام کرنا ہے۔ گناہ کا علاج کیا ہے؟ گناہ کا گویا انجیکشن کیا ہے؟ گناہ کی دوا کیا ہے؟ گناہ کا علاج کیا ہے؟ گناہ کا علاج ایک ہے، قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو خود بخود گناہوں سے رکتے چلے جاؤ گے۔ نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ارے نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ صرف ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے، آپ کے دل میں انوار برسنے لگتے ہیں۔ باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے اندر ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ وضو اللہ کا قلعہ ہے، جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہے گا تو کوئی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر بادشاہ کے قلعے میں رہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وضو کی یہ برکت ہے، تو نماز کی برکت کیا ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں نماز گناہ سے کیسے بچاتی ہے۔ دیکھو پہلے نماز کی برکت سن لو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کر دو، تعویذ دے دو، یہ وظیفہ بتا دو۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ، نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں، نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ نماز افضل العبادات، نماز اشرف العبادات، نماز اللہ اکبر کیسی عبادت ہے، معراج المومنین ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرہ منور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر گھر میں رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انسان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں، نماز پڑھنے سے بری نظر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو جب اس کو موت آئے گی تو اتنی آسانی سے موت آئے گی۔ نمازی کو موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور اس کے منہ سے ماں کا سینہ نکل جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جیسے بچے کے منہ سے ماں کا پستان نکلے اور بچے کو خبر نہیں ہو نیند میں، ایسے ہی نمازی کی روح نکلتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک مقام پہ فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے ویسے نمازی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بہت آسانی سے اس کو موت آتی ہے۔ اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر سننا، غور سے سننا، یہ نماز کی برکت ہے، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی دفن ہو، چاہے صبح دفن ہو، دوپہر دفن ہو، شام دفن ہو، رات دفن ہو، جب بھی آدمی دفن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ عصر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے کیسا لگتا ہے؟ قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے نمازی کو، تو یعنی سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، دو فرشتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر، تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے، وہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری نماز جاری، عصر کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ تو جانی کہ قبر میں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کا اور نماز کا سچا پابند ہوتا ہے، ریاکار نہیں ہوتا، تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے تو ابھی نماز نہیں پڑھی، میں اس ہنگامے سے نکل کے آیا، تو کہتے ہیں ارے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ جیسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے دونوں کہتے ہیں ہمارا کام کیا، اس نے تو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دے دیا۔
اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جب اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے مرنے کے بعد، بھئی قبر میں تو انسان کو اکیلا ہی رکھا جاتا ہے نا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک دلہن اس کی قبر میں آتی. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دلہن اس کی قبر میں آتی. وہ دلہن سے کہتا ہے ارے تو کون ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی میں تیری نماز ہوں، دلہن کی شکل میں آج تیرا دل بہلانے آئی ہوں. جب میرا ٹائم آتا تھا تو سب کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے آ جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں، اب قیامت تک یہی تیرے ساتھ رہوں گی. میرے آقا فرماتے ہیں نمازی کے لیے نماز پل صراط پر نور ہوتی ہے، نور، اور جو نماز نہ پڑھے پھر تو اس کے لیے بڑی نقصان ہے، بڑی تکلیف. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر